الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا ہے انہی آیات پر جس کی تلاوت میں نے کیا ہے. کیسی کیسی مصیبتیں آئیں سب کو برداشت کیا, کیوں نہیں کیا؟ حتیٰ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے, بھائی موجود تھے کنویں میں ڈالنے والے, لیکن یہ نہیں کہا کہ انہیں لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا. مطلب ایک اصطلاحی طور سے آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہم کو ایسی ایسی مصیبت انہوں نے دی, بھائیوں نے دی ہے. کچھ نہیں, بس اتنا کہا کہ ہمارے بھائیوں میں شیطان نے کوئی رخنا ڈال دیا تھا. بس پوری کتاب اسی میں لکھی ہے, انہوں نے جو میں نے دیکھا اسی میں لکھی ہے, یہی دکھلانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے اخلاق. یہ ایسی اذیت تو سننے میں نہیں آتی اب بھی. یوسف علیہ السلام بھائی تھے سک, کہا بھائی ہمارا باپ جو ہے انہی کے چکر میں ہوتا رہے گا, یوسف کے اسی کو ختم کر دو. یہ داعیہ جذبہ پہلے زمانے کی بات ہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے. بہانے سے لے گئے شکار میں, مارتے ہوئے لے گئے. یہ بھی ہے نبوت کا نور جس کے چہرے پر ہو, پیشانی سے معلوم ہوتا ہے کہ شریر زیادہ ہو. لیکن جب حسد ایسی چیز ہے, حسد کی آنکھ اندھا بنا دیتی ہے. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ امام محمد رمضان کا آخری شعر ہے, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, سعادت سے تم کیوں جنگ کر رہے ہو. بس ختم. اخیر اشعار مولانا محمد رضا کی السعادت جنگ دارت الحسد, معروم لکھتے ہیں السعادت جنگ دارت. سعادت سے حسد کی بنا پر جنگ کرتا ہے. کوئی صاحب سعادت ہے, اس کے ساتھ رہو گے تم کو کچھ حاصل ہوگا. جنگ کرنے سے تھوڑی کچھ ملے گا, تم کو ملے گا. اس کا بھی تقاضا ہے کہ جب تم پر کسی کو برتری دیا ہے تو اس کو جھک جاؤ, اس سے نفع ہوگا. اس سے اگر اکڑو گے تو نیچے ہی گرتے چلے جاؤ گے. لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث و خصال. عالم نہیں ہو سکتا, جس ہزار کا مجمع تھا اس میں روایت کو میں نے بیان کیا, یوں ہی یاد ہے کہ ہزاروں تو عالم تھے اس میں, ہزاروں سے زیادہ. سب بڑا سید الرحمان صاحب سب موجود ہے سامنے. لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث و خصال. عالم اس وقت عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے تین خصلتیں نہ ہوں. لا یحتقرن من دونہ, جو اپنے سے چھوٹا اس کو حقیر نہ سمجھ, بڑھاؤ اس کو آگے. یہ تعلیم نبی اور ہمارے مشاعر کی تعلیم. یہ نہیں کہ تیز ہے تو اس کو گرا دو. ہم کو خود معلوم ہے کہ ایک لڑکا تھا لاٹری میں فرسٹ ہوتا چلا جائے, بہت بڑا احمد صحیح صاحب لڑکا. حاسدوں نے اس کے ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگا دیا. کہاں مارا, اس کی تیزی نے اس کو مار ڈالا. فرسٹ آنا حسد ہی تھا. مودی آدم لا یحقرن من دونہ, جو اسے چھوٹا ہو اس کو حقیر نہ سمجھ. ولا تحسدن من فوقہ, چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو اور بڑوں سے حسد نہ کرو. یہ بات وہ تقی الدین نے اس نے کہا کہ یہ کہاں سے آپ نے پڑھی روایت.
اور مولوی ظفر جو صدیقی علی گڑھ کے قدر زبردست، وہ یہاں آیا، یہ روایت کہاں سے نقل کیا تھا آپ نے؟ وہاں پر 20,000 کا مجمع تھا، سب علماء ہزاروں تھے موجود۔ اللہ کا شکر ہے، ایسے موقع پہ یاد بھی آتی ہے، ایسے موقع پہ یہ بھی یاد آ گئی لا یحتقرن من دونہ، جو کم ہو ان کو حقیر نہ سمجھو، اس کو آگے بڑھاؤ۔ ہمارے علماء ایسے ہوئے ہیں کہ جو کمزور تھا اس کے پیچھے بڑھ گئے، حالانکہ حتیٰ کہ ذی استعداد بنا ہی دیا ان کو، عام طور سے شریف دو ہی ہوتے ہیں۔ ولا یحسدن من دونہ من فوقہ، جو تم سے اوپر ہے ان سے حسد نہ کرو۔ جب دیکھے گا ہماری دشمنی کر رہا ہے تو اپنا مال یا اپنا علم دے گا تم کو، روکنے کا کہ ہمارا دشمن ہے۔ اس وجہ سے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھو، بڑوں سے حسد نہ کرو۔ ابھی تمام خوش یا جود اور سخا سب بند کر دیں گے تم سے، یہ حافظ ہے ہمارا۔ حافظ بلکہ دشمن کون ہے؟ حاصل، ہر دشمنی کی امید ہے کہ ختم ہو جائے، لیکن جو دشمنی حسد سے ناشی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہر دشمنی ختم ہوتی ہے، لیکن حسد سے وہ کبھی، جتنا آپ دیجیے گا اس کو اتنا ہی بڑھے گا، اس کی دشمنی بڑھے گی۔ یہ صاحب استعداد تب تو ہم کو دے رہا ہے، قتل تک ہو چکا ہے۔ حضرت سے ایک آدمی نکلے اور حسد تھا کہ مار دیا، گولی ختم، ہم نے سامنے جا کے دیکھا۔ لا یحتقرن من دونہ ولا یحسدن ولا یأخذ ثمنا علی ثمن علی علم، اپنے علم پر ثمن نہ لو، اس علم کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ اللہ اس کی قیمت آخرتی ہے، اس کی قیمت آخرتی ہے، جنتی ہے۔ علم جب تک عالم کے اندر یہ 3 خصال نہیں ہوں گی وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ سب سے چیز پہلے یہ آ رہا ہے، اپنے کم والے کو کم تر نہ سمجھو، بڑھاؤ۔ جو زیادہ ہے اس کے ساتھ تکبر نہ کرو، اس کے سامنے گھٹو، اپنے اس علم پر کوئی ثمن نہ لو، قیمت نہ لو۔ اللہ تعالیٰ ایسی عالم ہم لوگوں کو بنایا، نور پھیل جائے، نور پھیل جائے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، اور حسن میں کہتا ہوں وجہ نہیں، حسن دل دیا تھا، نور دل، لیکن بھائیوں کو نہیں۔ ہر عداوت ختم ہو سکتی ہے، مگر جو حسد سے ناشی ہو ختم نہیں ہوگی۔ اون آدم ننگ دارد الحسد، اون آدم ننگ دارد الحسد، السعادت جنگ می دارد حسد۔ اب فارسی سے کوئی جانتا ہی نہیں کیا کرے۔ وہ حسد ہی بنا پر آدم علیہ السلام سے ننگ رکھتا تھا کہ ان کو ختم کرو، انکار کر دیا۔ آدم ننگ، آدم سے ننگ رکھنا سعادت سے ننگ رکھنا۔ اگر تم ان کے سامنے سجدہ کر لیتے تو سعید بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملعون رد اللہ سے ڈالا ہے۔ تو یہاں بھی وہی واقعہ ہے، یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مملکت دیا، بھائیوں نے کتنا ستایا، مارا، کنویں میں ڈال دیا، سب باتیں۔ لیکن جب ملاقات ہوئی ہے، یہ دکھلانا، پوری کتاب یہ ہے دکھلانا یہ ہے کہ جب ملاقات ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام سے تو فوراً کہتا کہ ابا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کہتا کہ نہیں؟ یہ لڑکوں یہ نہیں کہا ابا ہمارے ان کے درمیان شیطان حائل ہو گیا تھا، بس کوئی بہت بیٹھا ہے وہ لکھ رہا ہے، پوری کتاب ہی اس پر ہے۔ میں کہتا وہ عالم بھی نہیں ہے لیکن زبردست کیا ہے اس سے بات۔ اور کہا اقلیت کے لیے ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعات کو مستحضر رکھے، آگے کتاب کا نام ہی ہے۔ اقلیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمانے میں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو دولت ملی تو کیا کیا انہوں نے؟ تکبر نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، بلکہ عدل انصاف کیا ہے۔ کیا ہے اسی کو آخر میں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کی صحیح ترجمانی ہو سکے. ہم لوگ ترجمانی خدا کی کر رہے ہیں، خودی وضع کی نہیں، خدا کی ترجمانی. کمل آدمی کی ترجمانی یہ ہے، رب قد آتیتنی بالملک، اے اللہ ہم کو آپ نے ملک دیا ہے. 8 دن ہے کسی کا، اس کو مناسب ہے کہ نہیں؟ رب قد آتے، میں نے سوچا تھوڑی تھا، یہ ابھی دیر میں آیا ہے جب آپ نے کہا وہاں بھی آ جائے. رب قد آتیتنی ملک، اے رب آپ نے مجھ کو ملک دیا ہے. مصر کا ملک، دوسرے لوگ قابض تھے، عمالقہ قابض تھے، کہاں جیل میں تھے، کیسے کیسے ستائے گئے. یہ اللہ نے اسی ملک کا مالک بنا دیا ہے. جیسے اپنے تقویٰ کی بنا پر، طہارت کی بنا پر اس کی بیوی سے صاف معاملہ رکھا. شوہر کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچا آدمی ہے، میری بیوی ہی خراب ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ دعا کر رہے ہیں. رب قد آتیتنی ملک، آپ نے ہم کو ملک دیا ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، حدیث کی تعلیم دیا ہم کو، خوابوں کی تعبیر، حقائق کو ہمارے سامنے رکھا. 2 چیز، ایک تو سلطنت دیا اور دوسرے علم دیا. 2 چیزیں. رب قد آتیتنی، یہ اللہ آپ نے ہم کو ملک دیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث، اور سکھایا مجھ کو کچھ باتوں، حکمت کی باتوں سکھایا. اب اس کے بعد اتنا کہہ کر کے پھر دعا کریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے. ہمارے بادشاہوں میں بھی ایسے لوگ ہوئے. عمر بن عبدالعزیز جب سلطنت ملی، تمام بادیوں کہا بھی تم جا سکتے ہو، وہ حرام بن گیا. سلطنت تو اسی لیے لیتا ہے آدمی. بیوی سے بھی کہا، جو خاص بیوی تھی ان سے بھی کہا آپ کو بھی جانا ہے تو جا سکتے ہیں. وہ بھی رونے لگے، کہا میرے ساتھ رہو اس شرط پر کہ وہ ہاتھ جو تمہارے باپ نے دیا ہے بادشاہ نے، اس کو بیت المال میں داخل کرو، نہیں تو مجھے دوزخ کو قبول کرو یا اپنے ہار کو قبول کرو. کہا میں دل سے قبول کرتی ہوں، نہ نکالا دیجیے، آپ نہیں چھوڑ سکتی. 9 لاکھ ہار دین ایسی چیز ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. بیوی بھی کیسی تھی، وہ بادیاں بھی جا نہیں رہتی، وہ حرام بن گیا. لیکن بیوی سے بھی جب کہا، بیوی فاطمہ تھی، فاطمہ بے شک کہا یا تو اس حال کو قبول کرو یا میرے دوزخ میں جانے کو قبول کرو. بہت ڈر لگتا ہے مجھے یہ معاملات جو ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں پر بری رکھے، صاف رکھے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. تو اب کیا؟ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، آپ ہی میرے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. اس سب کچھ دیا آپ نے، اس کا شکر مجھ پر واجب ہے. تو ذرا اور بھی کیجیے. یہاں کو تو بنا دیا آپ نے، مال بھی دیا اور علم بھی دیا، مگر وہاں کا کیسے بنے گا؟ یہ انت ولی ہے، آپ ہی ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی جب ہم کو بنایا تو آخرت میں بھی ہم کو بنائیں گے. یہ ہے آخرت بدلنا. آخرت کا بیان یہی ہے، بعد آخرت ہی بیان کا نام ہے. سیدنا رفاعی کہتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، جانتے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وعد نام ہے ہر اس چیز کو بیان کرنا جو ذرہ رساں ہو، یہ نفع پہنچانے والا. وعد نام ہی ہے ایسا کہ جو غلط باتیں ہیں اس سے آگاہ کیا جائے گی، جو اچھی بات ہے اس سے آگاہ. انت ولی فی الدنیا،
جیسے آپ نے اب تک بچایا، زلیخا سے بچایا، مال سے بچایا، دولت سے بچایا، جاشی پاس سب سے بچایا آپ نے، بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچایا، کنویں سے نکال کر کے آسمان پر پہنچا دیا، سرا سے سریا تک پہنچا دیا. تحت سرا زمین کا نچلا حصہ ہے، یہاں بالکل صادق ہے مثال یہ، سرا سے سریا تک کنویں کے اندر نکال کے سریا سلطان مصر کی بادشاہ دے دیا. انت بنی فی دنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اب مرنے کا وقت آ گیا، آپ نے ہم کو مسلمان بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تو صالحین کے ساتھ لاحق کریے، موت دیجیے، اور جنت میں جو صالحین پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ کر دیے. ہمارے باپ پہنچ چکے ہیں، یعقوب پہنچ چکے ہیں، اسحاق پہنچ چکے ہیں. جہاں تک مصر میں جو ان کی وفات ہوئی تو مصر میں نیل کے کنارے تھا دفن، میں کہا نہیں ہے کہاں میرے ماں باپ، جہاں باپ دادا میرے ہیں فلسطین میں ہوئے تھے، فلسطین میں وہاں مجھ کو پہنچاؤ. جہاں تک تابوت گیا وہاں دفن کیے گئے. باپ دادا سے بھی ہوتا ہی. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہے، اس کے لڑکے ہیں یعقوب کے، کس کے لڑکے ہیں یعقوب کے، وہ لڑکے ہیں کس کے اسحاق کے، اور وہ لڑکے ہیں ابراہیم. ابن کریم ابن کریم ابن کریم 4 پشت ہے. میرا خیال ہے یاد نہیں آ رہا پورا، مدینہ منورہ میں تھے شاید، قاری طیب صاحب گئے، شیخ حدیث صاحب گئے، شاید ہی سے کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے شیخ حدیث صاحب نے یہ بات کہی، اس مطلب کہ آپ بھی ایسے ہی ہیں. طیب صاحب، ہمارا اول صاحب، اور یہ کہاں تک عبدالاول صاحب، پھر ہمارا قاسم صاحب، پھر اس پر شادی کیا کہ آپ اسی طریقے کے ہمارا احترام ہمارا ضروری ہے آپ کے لیے. ابن کریم ابن کریم سگولی صاحب میں بیٹھا، لیکن چونکہ بہت دنوں کی بات ہے مجھے یاد ہے، شیخ نے پڑھا تھا توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. ان کو مسلمان اسلام کے حالت وفا دی اور صالحین کے ساتھ. کتنی عمر تھی، 120 کتنی عمر تھی، سلطنت مانی کتنے دن کر چکے تھے، 80 سال، لیکن طبیعت اچاٹ ہو گئی دنیا سے، حکومت سے طبیعت ہو گئی. اب رب العالمین کے یہاں ٹھکانا جا کے الحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہم کو پہنچا دیے. دعا شروع فرمائی. آخرت کا چچا کی وفات کے بعد آخرت کا شوق عالم مفسر لکھ رہے ہیں، اور یہ دعا شروع کی، اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو دنیاوی اور دینی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دیا ہے. معلوم ہوا کہ نعمتوں کا بھی استحضار ہونا چاہیے. دنیا ہی دیتا، اللہ نے یہ دیا ہم کو، یہ جائیداد دیا، یہ باغات دیا، یہ زیورات دیا، کیا استحضار. دینی دونوں لکھ رہے ہیں، دینی اور دنیاوی نعمت. مجھ کو دنیاوی اور دینی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو نے مجھے ملک مصر کی سلطنت عطا کی، ملک مصر، اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھ کو سکھایا، اور نبوت اور صدیقیت عطا فرمائی. نبوت بھی دیا اور صدیق، مقام صدیقیت پر اس کو نبی تھے تو اس کے صدیق تو اس کے تابع ہوتا ہے. یہ ہمارا طریق نہیں ہے، تصوف کتاب ہے کہ نہیں، اس سے بڑھ کے کیا. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ہوا تب دعویٰ کرنے لگے. یہ نبوت ملی ہوئی ہے، سلطنت ملی ہوئی ہے، یہ کتنا استحضار. یہ چیز ہے سیکھنے کی. ایک عالم گئے مہا شاہ فضل الرحمان صاحب کے، تو آپ کا کیا نام ہے؟
کہا مجھ کو مولانا غلام محمد صاحب کہتے ہیں. آدمی مولانا اپنے کو مولانا کہتا ہے. وہ تو تھے جل علی آدمی، ڈال دیا ان کو. یہ غالباً معالم میں لکھا ہے اس واقعے کو. کہا کہ اپنے کو مولانا کہتے ہو. جب ٹھنڈے ہوئے پوچھ تو کہا کیسے آئے ہو؟ کہا اسی کو نکالنے کے لیے آیا ہوں. مولانیت جو ہے یہ مولانیت کا غرہ جو غرور اور دعویٰ ہے اسی کو نکالنے کے بس چمٹا لیا. کہا تم بہت اچھے آدمی ہیں. کہا تو بھی ڈانٹا تھا. ہمارے بزرگان دین ایسے ہی ہوتے ہیں. بری چیز تھی اس پر نکیر، اچھی چیز اس کو سراہ دیا. نبوت اور صدیق عطا کی. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا و آخرت میں. دنیا میں بھی آپ ہی کارساز. یہ مصیبتیں ہٹے نہیں. اللہ کو مانا، اللہ کے عطیات کو مانا، اللہ کے قدرت کو مانا، حکمت کو مانا. تو ہی میرا کارساز ہے دنیا و آخرت. اور جس طرح تو نے میری دنیا کو درست کیا اسی طرح میری آخرت کو بھی درست فرما دی ہے. سلطنت ہے صرف دنیا ہی تک تو ہے. کب کس سے کس کو ملی ہے؟ آج کسی سے ملی ہے نا. اب کسی سے چھوٹی جس سے آزادی ہوئی اس سے تو آزادی ہوئی ہے اس ملک کی. معلوم ہوا کہ منتقل ہوئی ہے، ملی نہیں ہے. میرے مسلمانوں میں تھی پھر انگریزوں میں پھر آپ کی ہے کہ نہیں؟ میں کوئی بات نہیں. منتقل ہاتھ ہے اس سے اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں جاتے. میں کہیں گیا تھا بحرین میں کہیں تو ہر جگہ یہ لکھا ہوا تھا بادشاہوں کے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی تمہارے ہاتھ میں. خدا چوراہے پر لکھا ہے، عربی میں لکھا ہوا تھا کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں رہے گی. تو ہی میرا کارساز ہے دنیا پر. جس طرح تو نے میری دنیا کو درست کیا اسی طرح میری آخرت کو بھی درست فرما دے. یعنی اسلام کی حالت میں مجھے موت دے، بس مسلمان ہو کے مروں. یعنی اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں مجھے وفات دے. ہے بادشاہت ہے. ظفر شاہ وغیرہ دیندار گزرے ہیں بادشاہ کے اشعار پڑھیے. کیسے زبردست اشعار ہیں، لجاجت کے، فراحیت کے. اس کو عالمی نہ جانیے ہے کہ بہت شعر مشہور ہے. اسلام میں یعنی اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں مجھے وفات دے اور مجھ کو نیک بختوں کے ساتھ ملا دے. سب نیک بخت وہاں یہاں تک خلط ملت ہے. نیک بخت اور بدبخت سب ساتھ ہیں، کافر مسلم سب ساتھ ہے کہ نہیں؟ وہاں جہنم اور جنت دو ہی جگہ ہے. فریق فی الجنت اور فریق فی السعیر ہے کہ نہیں؟ دو ہی فریق ہیں. ایک ابراہیم اعظم کا واقعہ بہت مشہور ہے. انہوں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی، جنگل پکڑ لیا. بہت مشہور واقعہ ہے. فاروقی تھے، ادمی. اس وجہ سے فاروقی لوگ بہت خاص کہتے ہیں ہم ادمی ہیں. ادمی اسی وجہ سے کہتے ہیں. یہاں ماتھانی بھی تھے ادمی، دھائی صاحب بھی. یہاں کے جو فاروقی لوگ ہیں سب ادمی ہیں. سب چھوڑ دیا سلطنت. لیکن اب اس آدمی کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے. کسی نے کہا، حضرت حاجی صاحب تھے، فاقے پہ فاقہ ہو رہا تھا. کسی نے کہا کہ تولیت کی کوئی آمدنی تھی تو کہا کہ حاجی کو دے دیا جائے، بیچارے پریشان بھی ہیں، بھوکے رہتے ہیں. ان سے کہا بھائی مجھ کو کیوں دے رہے ہو؟ کہا آپ اس کے خاندان کے ہیں. تو میں خاندان کا یہی اثر کہ اس چیز کو جنہوں نے چھوڑا وہی میں دوں، اس کی اولاد میں نہیں دیتا. نہیں دیا. فقر و فاقہ میں رہنا گوارا کر دیا. ہمیں جب ان کی اس بنا پر آپ دے رہے ہیں کہ میں ان کی اولاد ہوں، تو انہوں نے تو سلطنت کو چھوڑی تھی اور مجھ کو آپ دے رہے ہیں. نہیں دیا. بہت ان کے کمالات میں سے واقعہ ہے. اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں مجھے وفات دے اور مجھ کو نیک وقتوں کے ساتھ ملا دے.
یعنی میرے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب ان لوگوں کے ساتھ ملا دے، نام بھی لکھا ہے، یعنی میرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے ساتھ ملا دے، اور انبیاء کے زمرے میں مجھے پہنچا دے۔ انبیاء کے زمرے سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کے بعد صالحین ہیں۔ ہمارے بیان اخبار سر چاروں چیز جمع ہے کہ نہیں؟ ابھی میں گیا تھا، رابع صاحب کے تھا بیٹھا ہوا، وہاں تک مولانا عتیق احمد بستوی آئے، بہت سے بھرے ہوئے تھے، بڑی شان سے انہوں نے اس دفتر میں کہا مولانا آپ نے اقوال سلف میں علوم و معارف کا خزانہ رکھ دیا ہے، جانتے نہیں سب کے سامنے 50 آدمی رہے ہونے جیسا۔ میں رابعی صاحب سے کہا میرے بتایا کہ انہوں نے اقوال سلف میں تمام علوم و معارف کا خزانہ رکھ دیا اس میں، اب کیا تعریف کیا جائے، اسی کی نفی کر رہے ہیں تو کیا تعریف ہے۔ قاضی عطا مبارک پوری کو جب دیا دوسری دن، بہت زبردست مورخ مبارک پور کے، کسی نے مجھ سے کہا تھا ان کو دے دو، میں نے دے دیا بھائی۔ انہوں نے دوسرے انداز سے کہا تھا کہ وہ نقل کر دیں گے، انہوں نے سچ کہا مجھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کے مراسم کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے، یہ لفظ ان کا ہے، کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی، جبکہ ہم سے تعلق بھی نہیں تھا، 2 جلدیں پڑھا، تیسری بھی نہیں ملی تھی۔ کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے، مگر اس کی قدر تمہارے مرنے کے بعد ہو جائے گی۔ پھر ندوے کے مانا تھے، بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے خود کہا ہمارا دیکھیے کتب خانہ ہے ندوے کا، کہا دل جب میرا گھبراتا ہے تو اسی کتاب کو اٹھاتا ہوں، اقوال سلف ایسی ہی کتابیں ہیں، مرامت صلی اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے لکھا دی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قبول، ابھی پتہ نہیں کہ وہاں قبول ہے کہ نہیں، لیکن یہاں تو لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ مجھ کو نیک بختوں کے ساتھ ملا دے، یعنی میرے آبا و اجداد کون لوگ ہیں؟ ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور انبیاء کے زمرے میں مجھے یوسف رکھا۔ انبیاء ملوک کے زمرے میں تو ہوئی، بادشاہوں کے، جاننا چاہیے کہ یوسف کی یہ دعا تمنا موت نہ تھی، فی الحال مجھ کو موت آ جائے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ جب وقت مقدر ہو تو ایمان پر ہو، تیری اطاعت فرمانبرداری کے حالت میں پڑھو، یہی دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ موت آئے اس حال میں کہ فرمانبردار موتی ہوں، حسن خاتمہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ کبھی سنا ہوگا، میں پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ، کہیں کسی سنا نہیں تو یہ دعا اس سے بڑھ کے دعا، فاطر السماوات والارض، بادشاہ بہت دعا کر رہا ہے اللہ کو خطاب، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں اکثر اسی دعا کا ورد رکھتا ہوں، یہ نہیں سنا ہوگا ابھی، میں نے اسی وجہ سے زیادہ اس کو سنا ہے۔ امام راضی کتنا بڑا امام، مجھے خوشی ہوئی کہ میں بھی ورد رکھتا تھا، سنا بھی ہوگا آپ نے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کوئی نہیں مجھا، کوئی کسی کا مصیبت میں آتا ہے اللہ ہی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اکثر اسی دعا کا ورد، امام راضی فرماتے ہیں میں اکثر اسی دعا کا ورد رکھتا ہوں، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اسی لیے ہم سنائے اس کو کہا تھا۔ دوسری کتاب اہل سیرت نے لکھا ہے جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلیں گے، اس میں میرا تابوت بھی یہاں سے نکال لینا، دفن وہیں تھے مصر میں،
کہا یہ حکومت باقی نہیں رہے گی، جہاں سے اعمال کھا گئے، ان پر ظلم کرنے لگے۔ مصر میں ظلم اسی ہے، اہل حق پر ظلم ہمیشہ۔ مصر ہند تو امین بڑی سے آ رہے ہیں، تو امین جو روا ہے، تہذیب دونوں ملتی جلتی ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکالے جائیں گے، اس میں میرا تابوت بھی اپنے ہمراہ لے جائے، جو دفن تھے لے جائے۔ کیسے لے گئے؟ فلسطین میں ہے باپ دادا۔ یوسف علیہ السلام نے 110 سال یا 107 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عزیز کی عورت کے بطن سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ عزیز کی عورت کے بطن سے یعنی شادی ہو گئی زلیخا سے، تو اسے ایک لڑکی 2 اور ایک لڑکی، لڑکوں کے نام افراہیم اور میشا تھے اور لڑکی کا نام رحمت تھا۔ نام نہیں سب پتہ لگا رہتے ہیں، بس محقق لوگ ہیں، بہت بڑے محقق ہم، آج عیسیٰ قابل بھی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی لکھتے ہیں، زیادہ نہیں۔ میشا تھی، لڑکی کا نام رحمت تھا، جو حضرت یعقوب ایوب علیہ السلام کے عقد میں آئی، بیماری ایوب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اہل مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے متعلق اختلاف کیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے محلے میں دفن ہو تاکہ ان کی برکات سے ہم مستفید ہوں۔ بالآخر ان کو سنگ مرمر یا سفید پتھر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے قریب دفن کر دیا۔ جب حسب وصیت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر نکلے تو حضرت یوسف کا تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ اسی وجہ سے میں نے خاطر کیا، میں نے کسی وائی ویسے سنا ہے کبھی، میں نے کہا جب اس میں لکھا ہوا تھا مجھ سے آپ لوگ سنا دو۔ مصر میں دفن ہوئے تھے، لے گئے اور شام میں لا کر ان کے آبا کرام کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا۔ شام میں ہے، شام گئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد سلطنت مصر حسب سابق فرائض مصر کے منتقل ہو گئی، قدم سینکڑوں سال نہیں، یہاں تک کہ انہیں سلاطین مصر کے سلسلے میں وہ فرعون ہوا جو موسیٰ، اسی سلسلے میں مصر کا فرعون ہوا جو موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ ذالک من انباء الغیب، بس اتنی، ذالک انباء، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا یوسف علیہ السلام متعلق، اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ سنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، تو نہ تھا ان کے پاس، آپ نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ کہتے ہیں یوسف کون تھے بتاؤ تم جانے، امتحان تھا اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، تو نہ تھا ان کے پاس جب ٹھہرانے لگے اپنا کام، اور وہ فریبی لوگ تھے۔ بہرحال آج کے دن کے بھی مناسب ہے، یہ ہے ملک، آج کسی کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں، اس پر کسی کو ناز نہیں ہونا چاہیے۔ جب علم پر ناز نہیں تو ملک کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تو قرآن قصص ہے، احسن القصص یہ ہے، اللہ نے خود فرمایا احسن، بہترین قصہ یہی ہے یوسف علیہ السلام کا۔ بڑی اس کے اندر نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، علوم ہیں، معارف ہیں، بہت کچھ ہے۔ سب کا لکھا تھا میں نے، انہیں کا نہیں لکھا تھا نا۔ ایک ماں نے کہا، آئی تھی ہم لوگ کے رشتے دار تھے، اپنی لڑکی سے، وہ لڑکی کو بہت شوق تھا قصہ سننے کا، معلوم اقوال سر لکھے نا، اس کو معلوم تھا یہی رہتی، تو لڑکی سے کہا چل ہم تم کو یوسف علیہ السلام قصہ سنائیں گے۔ تو ہم کو بھی یاد نہیں تھا کہ اس میں اقوال سر میں کھانا نہیں ملا، بڑی شرمندگی ہوئی اس کو بھی ہم کو بھی، میں نے کہا اس میں نکالوں گا۔ اب کتنا لکھا گیا، بہت کافی ہو گئے نہیں، اب اس بات میں آ جائے گی، یہ سب آ جائے گی انشاءاللہ۔ احسن القصص کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب اقوال سلف کو مزین کر دیا۔
سارے انبیاء کے آگے سارے شروع میں وہ تھا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا ہے، جو بعد میں سمجھ آتا ہے کہ یہاں یہ ہو یہاں یہ ہو یہاں یہ ہو. مکان میں بھی یہ ہوتا ہے، بڑھتا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کا. اب دوسری مطلب جو سب کے آئے گی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی، اور انبیاء کچھ انبیاء کا کم تھا، اب ہونے کچھ آپ نے پورا کر دیا، کچھ ہم نے کچھ اور لوگوں نے ملاحدون سے بھیجا. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کے طریق پر، اولیاء کے طریق پر رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ انبیاء کی تعلیمات پر ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کی تعلیم میں بہت عموم ہے، بہت ہی سہولت بھی ہے، اور سب کچھ کیا، بادشاہت بھی کیا، نبوت کے حقوق بھی ادا کیے، سب کچھ کیا. بیمار بھی رہے، اچھے بھی رہے، قید میں بھی رہے، آزاد بھی رہے، سب کچھ ہوا ان کی زندگی میں، سب کو نبھایا انہوں نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر حال سے نپٹنے کی توفیق، بلکہ آپ کی توفیق سے نپٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حالات آتے رہتے ہیں، اس میں مستقل رہنا یہ بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.